بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد العباد الى رب العالمین عز وجل وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر وقت اور ہر زمانے کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے پیدا کیا ہے، اور کسی وقت میں کسی زمانے میں اللہ تعالی نے نحوست اور بے برکتی نہیں رکھی ہے. سارے اوقات کو، سارے زمانے کو بندوں کے لیے ایک نعمت بنا کر عطا فرمایا ہے، اور اس میں سراسر خیر ہے. وقت کے استعمال کرنے والوں کے فرق سے فرق ہو سکتا. اگر کسی نے غلط استعمال کیا وقت کی نعمت کا تو وہ وقت اس کے حق میں مضر اور نقصان دہ ہو گیا، اور اگر کسی نے وقت کا صحیح استعمال کیا تو وہ وقت اس کے حق میں مفید ہو گیا، نافع ہو گیا، کارآمد ہو گیا. وقت تو اپنی ذات میں خراب نہیں ہے. زمانہ خراب ہوتا، وقت خراب ہوتا تو خراب چیز کی اللہ قسم نہ کھاتا. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم. بعض مفسرین نے مخصوص وقت مراد لیا، بعض نے عام وقت، کوئی سا بھی وقت ہے، پوری زندگی کا وقت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، پورا زمانہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے قیامت تک، سب کی. بہرحال علی الاطلاق مجموعی طور پر اللہ نے عصر کی قسم کھائی. العصر، زمانہ، وقت سب اچھا ہے. بلکہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، حالانکہ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہی ہوں، یعنی میری بنائی ہوئی چیز ہے. اور زمانہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کی اپنی طرف نسبت کر کے عظمت کو بتایا. یہی وقت تو ہے جس میں آدمی اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے. یہی وقت تو ہے جس میں آدمی اللہ کی رضا والے اعمال کرتا ہے. یہی وقت تو ہے جس میں ریاضت و مجاہدے کے ذریعے تقرب خداوندی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. یہ نہ ہوتا وقت تو کیا کرتا، کہاں کرتا. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. تو لوگ دہر کو یعنی زمانے کو برا کہتے ہیں، اور زمانہ تو میں ہوں. گویا زمانے کو برا کہنے والا اپنے رب کو برا کہتا ہے، زمانے کے مالک کو برا کہتا ہے، زمانے کے خالق کو برا کہتا ہے. تو وقت تو فی نفسی ہی اچھا ہے، لیکن اگر کوئی مس یوز کرے تو وہ وقت کو خود خراب کر رہا ہے، وقت کو خود برباد کر رہا ہے. وقت تو نہیں خراب تھا، وقت تو اچھا تھا. ایک آدمی 1 گھنٹہ بھر بیٹھ کر کے موبائل میں فلم دیکھتا رہا. 1 گھنٹے تک اس نے ننگی شکلیں دیکھی، گندی باتیں سنی، گندے مناظر دیکھے. 1 گھنٹہ لگا. یہ 1 گھنٹہ وقت ہی تو ہے. یہ وقت اگر وہ چاہتا تو سامنے اللہ کی کتاب رکھ کر 1 گھنٹہ قرآن مجید پڑھ سکتا تھا، اللہ کا ذکر کر سکتا تھا، درود شریف بھی پڑھ سکتا تھا. ہو سکتا ہے ایک اور بندے نے اس 1 گھنٹے میں یہی کیا ہو، کہ کسی اور بندے نے اس گھنٹے میں قرآن پڑھا ہو، یا کسی دینی کتاب کا مطالعہ کیا ہو، یا اللہ کا ذکر کیا ہو، یا ماں کی خدمت کی ہو، یا کسی مسافر کی مدد کی ہو، یا کسی بیمار کی عیادت کی ہو. لوگ کچھ تو کرتے ہی رہتے ہیں نا. اسی 1 گھنٹے میں کچھ لوگوں نے اچھے کام کیے، کچھ لوگوں نے برے کام کی. تو جنہوں نے برا کام کیا وہ گھنٹہ ان کے حق میں برا ہو گیا، یعنی انہوں نے اپنے عمل سے اس کو برا بنا دیا، وہ اپنی ذات میں برا نہیں تھا. اس لیے کہ وہی گھنٹہ ایک دوسرے کے حق میں تو سراپا سعادت بن گیا، نعمت بن گیا، شرف بن گیا، عزت بن گیا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن گیا. تو ایک شخص کے حق میں ایسا، ایک شخص کے حق میں ایسا. تو معلوم یہ ہوا کہ زمانہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وقت تو اپنی جگہ بالکل عمدہ چیز ہے، بڑھیا چیز ہے، قیمتی چیز ہے، کام کی چیز ہے، نفع بخش ہے. اب ایک شخص نے اس وقت کو برباد کیا، ایک شخص نے استعمال کیا، تو وقت برا کیسے ہوا؟
وقت تو نہیں برا ہوا، وقت میں کیا برائی تھی؟ اگر یہی شخص گناہ نہ کر کے نیکی کرتا تو وہ بھی کر لے سکتا تھا، اور یہی شخص جو نیکی کیا نیکی نہ کر کے گناہ کرتا تو وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے صحیح استعمال کیا، اس نے غلط استعمال۔ ذمہ داری استعمال کرنے والوں پر آ گئی، وقت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ زمانہ کچھ برا نہیں ہے، زمانے کا لمحہ لمحہ پل پل بہت عمدہ چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں آدمی وہ کما سکتا ہے جس کی قیمت کروڑوں نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیا تو کتنا ٹائم لگا بھائی؟ کتنا وقت لگا اس میں؟ الحمدللہ کہہ دیا، اللہ کی عظمت و کبریائی کا دھیان رکھ کر اللہ اکبر کہہ دیا، کتنا ٹائم لگا اس میں؟ ایک منٹ بھی تو نہیں لگا، ایک منٹ کا کچھ حصہ لگا، لیکن یہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ کل قیامت میں جس کے پاس یہ عمل نہیں ہوگا اور مال ہوگا تو وہ چاہے گا کہ کروڑوں روپیہ دے کر اور بلینس آف ڈالر دے کر یہ ایک سبحان اللہ مجھے دے دو بھائی، ایک سبحان اللہ دے دو۔ کتنی دیر میں بولا تھا، مگر اتنی قیمتی چیز تھی تو اس نے وقت کو کتنا قیمتی بنایا۔ آپ کے ایک منٹ کا 10واں حصہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ اس کو کروڑوں ڈالر سے زیادہ قیمت لگا کر بھی نہیں دیں گے کسی کو۔ تمہارا ڈالر تمہارے پاس رکھو اور میرا سبحان اللہ میرے پاس رہنے، نہیں دوں گا بھائی، اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ کو دے دوں میں۔ آج اس کی قدر و قیمت چاہے نہ سمجھ میں آئے، لیکن جس دن اللہ اس کی قدر بتلا دے گا، جتلا دے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کیا ہے اس کے سامنے، ہیرے جواہرات کیا ہیں، سیم و زر کی کیا حیثیت ہے، سونا چاندی کیا وقت رکھتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کے مقابلے میں۔ تو وقت دیکھو کتنا قیمتی ہے۔ اتنے وقت میں یعنی آپ آخرت میں کروڑوں کروڑ کی ایک نعمت جو پائیں گے، اس کے مقابلے میں اتنے ٹائم میں کوئی شخص دنیا میں 100 روپے بھی نہیں کما سکتا۔ ایک منٹ کے 10ویں حصے میں 100 روپے کمائے گا۔ ہوں گے دنیا میں کچھ ایسے 2-4 کاروباری جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، جن کی آمدنی سیکنڈوں کے حساب سے اضافہ ہو رہی ہے۔ ہیں ایسے آپ کے ملک میں بھی ہیں جن کی آمدنی دنوں کے حساب سے نہیں، گھنٹوں کے حساب سے نہیں، سیکنڈ کے حساب سے بڑھ رہی، سیکنڈ کے حساب سے، مگر ان کی کل آمدنی ملا کر بھی اللہ کے ایک دفعے نام لینے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ کیا بیچتا ہے اڈانی اور کیا بیچتا ہے امبانی ذاکر بندے کے مقابلے میں جو اللہ 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 کہہ کر کما رہا ہے؟ کون کما رہا ہے اس کے مقابلے؟ شرط یہ ہے کہ مسلمان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے، مسلمان سمجھ سکے۔ صحابہ غریب، بہت غریب، نہایت محتاج، نبی کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دولت مند لوگ تو سارا ثواب کما کے لے گئے، ہم کیسے ان کے مقابلے میں جائیں؟ کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم جہاد میں چلتے ہیں وہ بھی چلتے ہیں، لیکن وہ خیرات کرتے ہیں اور ہمارے پاس تو اپنے پیٹ کے لیے خرچہ کرنے کو نہیں ہے، تو خیرات کیا کریں گے؟ خیرات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم خالی ہاتھ لوگ ہیں۔ اب وہ خیرات کرتے ہیں، جب ضرورت ہے جہاد میں دیتے ہیں، جب ضرورت ہے غریب کو دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، بیوہ کو دیتے ہیں، پڑوسی کو دیتے ہیں، محتاج کو دیتے ہیں، اسلام کو ضرورت پیش آئے تو لا کر سخاوت کرتے ہیں۔ تو اس سورس سے، اس ذریعے سے وہ جو اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، وہ جو آخرت کا اجر حاصل کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے پیسہ، یہاں آ کے ہم رک جاتے ہیں، یہاں آ کے ہم محروم ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم بہت غم زدہ ہیں۔ خدا تعالیٰ ہم کو بھی پیسہ دیتا تو ہم ان کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جاتے جو اس وقت بڑی بڑی سخاوتیں کر رہے ہیں، مگر نہیں ہے نا ہمارے پاس۔
اسباب بھی نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے کہ پیسہ ملے گا، جیسے ہیں ایسے ہیں ہم. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کائے کو غم کرتے ہو، میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے سے تم ان کے برابر اجر و ثواب حاصل. وہ یہ ہے کہ سب کام جس میں دونوں شریک ہیں، امیر بھی غریب بھی، وہ تو چلتے رہنے دو، اور جس میں تم شریک نہیں ہو وہی کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں تم اللہ کا ذکر کرو، ہر وہ کلمہ جس سے اللہ کی تعریف ہوتی ہے، کوئی سا بھی ذکر ہو جس سے اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی تنزیہ ہوتی ہے، اللہ کی تحمید ہوتی ہے، یہ کلمہ کہو. بس ذکر اللہ سے تمہیں وہ اجر ملے گا جو لاکھوں کروڑوں کی سخاوتوں سے، مسجدیں بنانے سے، مدارس تعمیر کرانے سے، سرائے بنانے سے، مسافروں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے سے، راہ خدا میں پیسہ خرچ کرنے سے جو اجر لوگ پا رہے ہیں، تم غریب لوگ ذکر اللہ سے وہاں تک پہنچ جاؤ گے، تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ مال تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کو اللہ نے دینا چاہا دیا، جس کو نہیں دینا چاہا نہیں دیا. مال اللہ کا امتحان ہے، دے کے بھی آزما رہا ہے، لے کے بھی آزما رہا ہے، دے کے بھی آزما رہا ہے، نہ دے کے بھی آزما رہا ہے، زیادہ دے کے بھی آزما ہی رہا ہے، کم دے کے بھی آزما ہی رہا ہے. ٹوٹل آزمائش ہے، امتحان ہے. آپ امتحان سے گزر رہے ہیں. جن کو زیادہ ملا ہے وہ ذرا کڑے امتحان میں ہیں، اور جن کو کم ملا ہے وہ تھوڑی آزمائش میں ہے. اس لیے ان کو بھی اپنی فکر کرنا ہے، تم کو بھی اپنی فکر کرنا ہے. نہ ملنا بھی اس امتحان میں فیل ہونے کا سبب ہو سکتا ہے، اور مل جانا بھی اس امتحان میں فیل ہونے کا سبب ہو سکتا ہے. مالدار کامیاب بھی ہو سکتا ہے، اسی مال سے ناکام بھی ہو سکتا ہے. غریب اپنے مال سے کامیاب بھی ہو سکتا ہے، اور اسی غربت سے ناکام بھی ہو سکتا ہے. دونوں امتحان ہیں بھائی. نہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ایسی ہے کہ جس کے لیے ملے تو خوش، نہ ملے تو مایوس ہو، ضرورت نہیں ہے. ایسی کوئی نعمت نہیں ہے. وہ نعمتیں جس کے ملنے پر خوشی اور جس کے نہ ملنے پر ناخوشی، وہ آخرت کی نعمت ہے. وہ اس لائق ہے، یہ دنیا کی اس لائق نہیں ہے. سوچو کہ اللہ نے دیا تو بھائی آزما رہا ہے، اللہ نے نہیں دیا تو آزما رہا ہے. دعا قبول ہو گئی، آزما رہا ہے. دعا نہیں قبول ہوئی، آزما رہا ہے. صحت ملی ہوئی ہے، آزما رہا ہے. بیماری آ گئی تو آزما رہا ہے. خوشحال ہے تو آزما رہا ہے. تنگ معاش ہے تو آزما رہا ہے. عزت دار ہے تو آزما رہا ہے. ذلت میں مبتلا کر دیا ہے تو آزما رہا ہے. کوئی حالت ہماری ایسی نہیں ہے جو ہمارے اختیار میں ہو. اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں، اور وہ فیصلے نافذ ہو رہے ہیں، اور وہ سب امتحان ہیں جب تک اس دنیا میں ہم ہیں. سب ہمارا امتحان ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت علیہ السلام نے کچھ دودھ پیتے بچوں کا تذکرہ کیا کہ دودھ پیتے بچوں نے ماں کے گود میں گفتگو کی. ابھی وہ شیر خوار ہی تھے، دودھ ہی پی رہے تھے. ایسے کچھ بچوں کا ذکر کیا. ایک بچے کا یہ ذکر کیا کہ ماں اس کو دودھ پلا رہی تھی، اور سامنے سے ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر بڑے کر و فر سے، بڑی شوکت و حشمت سے گزر رہا تھا، اور اس کے خادموں کا جلوس اس کے ساتھ میں تھا. شان بان دیکھ کر ماں ماں ہوتی ہے نا، اس کے دل میں ایک بات آئی اور زبان سے یہ دعا نکلی کہ بار الہ میرے بچے کو بھی بڑا ہونے کے بعد ایسا شان بان والا بنا دیجیے، ایسی شان والا بنا دیجیے میرے بچے کو بھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بچے نے دودھ ماں کی پستان چھوڑ کر کے صاف عربی لفظوں میں ماں سے کہا، صاف لفظوں میں، چاہے وہ عبرانی ہو کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، چاہے کوئی سی زبان، اپنی ماں سے اس بچے نے کہا فوراً، یعنی دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہنے لگا اے اللہ مجھے ہرگز ایسا نہ بنائیے. پھر دودھ پینا شروع کر دیا. یہ بول کر پھر دودھ پینا شروع کر دیا. پھر ایک منظر اللہ نے دکھایا، ایک عورت کو لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ذلیل و رسوا کر رہے تھے، اور اس سے کہہ رہے تھے زنی تھی، سرقتی، بدکاری کی، چوری کی، کمینی عورت کہیں کی. مار مار کے لے جا رہے تھے، اور محلے کے غنڈے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ماں کو بچے کی ممتا غالب آئی، فوراً کہنے لگی اللہ پاک میرے بچے کو ایسا ذلیل رسوا مت، مجھے ایسا مت بنا دیجئے میرے بچے کو. بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور منہ ہٹا کر کہا اللہ پاک مجھے ایسے ہی بنا دیجئے. پھر دودھ پینے لگا. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کے معصوم دودھ پیتے بچے کا
یہ تبصرہ، اپنی ماں کی دعاؤں پر رد عمل اور زبان سے باقاعدہ، یہ ایک کرامت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ایک حقیقت کو کھولا ہے۔ آپ نے صحابہ کو سمجھایا جو کر و فر اور شان و شوکت سے جا رہا تھا اور لے جانے والے لے جا رہے تھے، وہ ایک ظالم جابر آدمی تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اللہ خفا تھا۔ اس ظاہری شان و شوکت کو ماں نے دیکھا اور اس کی ذلت کو، اس کی رسوائی کو، اس کے قیامت کے دن کی بے عزتیوں کو اس بچے نے دیکھا۔ اللہ نے اس کے بچے کو دکھا دیا۔ اس نے تو اللہ پاک مجھے نے بنائی ہے ایسا جو دنیا میں تو عزتوں سے جی لے لیکن مرنے کے بعد ذلیل و خائب و خاسر و رسوا ہو جائے، مجھے ایسا نہ بنائیے۔ اور وہ جو عورت تھی وہ پاک دامن تھی، عفیفہ تھی، نیکوکار تھی، اللہ کی نیک و محبوب بندی تھی، لیکن لوگوں نے اس پہ خامخواہ تہمت لگا دی، زنا کی تہمت، چوری کی تہمت لگا کر محلے میں ذلیل کرتے پھر رہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ پیاری و چہیتی بندی تھی۔ ماں کو ظاہری حالت نظر آئی، بیٹے کو حقیقی حال نظر آیا، اور اس نے کہا اللہ پاک ایسا بنائیے کہ جو قیامت میں ذلیل نہ ہو۔ دنیا کی ذلت بھی نہیں مانگنی چاہیے، لیکن وہ جس حقیقت کو دیکھ رہا تھا کہ قیامت میں اس کی عزت ہو رہی ہے، قیامت میں اللہ اس کو چاہ رہے ہیں، قیامت میں اللہ ان آزمائشوں کے بدلے دے کے خوش کر رہے ہیں، اپنی بندی کو منا رہے ہیں اللہ پاک، یہ جو منظر اس کو نظر آیا، اس نے اس کی طرف نسبت کر کے کہا اللہ ایسے بندوں میں بنائیے جن کی قیامت میں عزت ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا کی عزت بھی آزمائش ہے اور دنیا کی ذلت بھی آزمائش ہے، اور اس سے بھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی کامیاب ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے۔ رہ گئی تہمتیں، تو کیا تہمت نبیوں پہ نہیں لگی؟ سیدنا عیسیٰ مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں نے تہمت نہیں لگائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت نہیں لگائی گئی؟ کتنے پیغمبروں پر خود امتوں نے تہمت لگائی ہے۔ اگر بندہ حقیقت میں متہم نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بے قصور ہے، اور دنیا اس پہ تہمت لگاتی ہے، یہ تہمت بھی اس کے رفع درجات اور تقرب اللہ کا وسیلہ بن جائے۔ آزمائش، صبر کر لے، صبر کر لے گا تو کامیاب ہو جائے، صبر کر لے گا تو بامراد ہو جائے گا، کیونکہ امتحان سے گزارا جا رہا ہے، یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ تو خیر، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو وقت بڑی قیمتی چیز ہے، آپ وقت کو جو چاہے بنا لو، ایک لمحہ یعنی 1 منٹ کا 10واں حصہ 10 سیکنڈ میں، 6 سیکنڈ میں سبحان اللہ ہو جائے گا، الحمدللہ ہو جائے گا، اللہ اکبر ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ ہو جائے گا۔ کسی میں 5 سیکنڈ لگیں گے، کسی میں 10 سیکنڈ لگیں گے، کسی میں 15 سیکنڈ لگیں گے، لیکن یہ چند سیکنڈز میں کمائی ہوئی دولت کی جو ویلیو ہے اللہ کے اور اس کے حبیب کی نظر میں، کتاب و سنت کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ قیامت میں ایک آدمی کہے گا کہ $1 کروڑ لے لو، اور وہ تمہارا 1 مرتبہ کا سبحان اللہ مجھے کم پڑ رہا ہے دے دو، نہیں دے گا۔ وہ بولے گا کہ بھائی تمہارے ڈالر تمہارے ہی پاس رہنے دو، اور میرا سبحان اللہ میرے ہی پاس رہنے دو، میں اپنی دولت سے خوش ہوں، آپ اپنے دولت میں مگن رہی، نہیں چاہیے مجھے۔ باپ نہیں تیار ہوگا نا۔ احادیث میں صاف حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ ایک بیٹا بڑی امیدیں لے کر اپنے ابو کے پاس جائے گا اور کہے گا ابا آپ نے میرے لیے زندگی پوری لگا دی، آپ نے ہر خوشی مٹا دی میرے خوش کرنے کے واسطے، مجھے تعلیم یافتہ دیکھنے کے لیے، مجھے خوشحال دیکھنے کے لیے، کیا کیا غم نہیں آپ نے اٹھائے، اور کتنے کڑوے گھونٹ آپ نے پی لیے، کتنے آنسو بہائے، کتنے رات جاگے، اور کتنا پسینہ نکالا میری خوشیوں کے لیے نا۔ اس وقت پلڑے دونوں برابر ہو گئے ہیں، ایک نیکی نیکیوں میں ڈال دیا جائے وہ جھک جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ابا آپ کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انگنت احسانات میں ایک احسان بڑھا دی، کوئی ایک نیکی مجھے دے دیجئے، میں اپنے پلڑے میں ڈال کے میرا تو بیڑا پار ہو جائے، میں تو نکل جاؤں۔ تو ابا کہیں گے کہ چلو یہاں سے نکلو، میں نہیں پہچانتا کون ہو، نہیں دینا ہے مجھے، ایک نیکی بھی نہیں دینا ہے۔ کیسے؟ کون دے گا بھائی؟ ایسا دن ہے وہ جس دن کوئی کسی کا نہیں، ہر آدمی دوسرے سے جدا ہے، ہر آدمی دوسرے سے مستغنی ہے۔ یومئذ شأن یغنیہ، وہ دن ہی ایسا ہے ہر کوئی دوسرے کو پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔
آپ نے سنا ہوگا نا کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں سب لوگ ننگے اٹھیں گے قبروں سے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، تب کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہی اٹھ کے آئیں گے قبروں سے سب، تو عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، حیا نہیں آئے گی؟ کتنی شرم آئے گی ایک دوسرے کے سامنے۔ تب حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا حضرت عائشہ کو؟ اٹھیں گے تو سب ہی ننگے تڑنگے، لیکن عائشہ اس دن ہیبت کا یہ عالم ہوگا، اپنے فیصلے کے بارے میں تجسس کا یہ عالم ہوگا کہ اسے یہ ہوش نہیں ہوگا کہ میرے بازو کون ہے اور کپڑے پہنا ہوا ہے یا ننگا ہے، اس کا بھی ہوش نہیں، ادھر بھی دھیان نہیں جائے گا، کسی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ اس کی ایک حصی چھوٹی سی مثال ہے، کتنا ہی آدمی گناہگار کیوں نہ ہو، جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوتے ہیں تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں رلے ملے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اپنے گناہوں کا احساس اور اپنے رب کی عظمت کا احساس، کعبۃ اللہ کی توقیر و احترام کا احساس، آدمی کو کسی پر نگاہ خراب کرنے کی طرف دھیان بھی نہیں ڈالتا، سب اپنے اپنے میں مگن ہے، ہر بندہ انڈیویجل ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، سب تنہا ہیں، سب کو اپنے رب سے لو لگی ہوئی ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دھیان کر رہے ہیں، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور مغفرت کر رہے ہیں، گناہوں پہ شرمندہ ہیں اور اللہ کی عظمت سے دبے جا رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کے جلال کے سامنے جلے جا رہے ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ منظر قیامت میں ہے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہنا ہوا ہے، ننگا کوئی رہنے دو، عورت ہے کہ مرد کوئی رہنے دو، ابا ہیں کہ بھائی ہے کہ بیوی ہے کہ شوہر، کوئی رہنے دو، میرا مسئلے کا کیا ہوگا، میرے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے، اس چیز کی فکر ان کو ہر فکر سے غافل کر دی۔ تو خیر، بہرحال یہ وقت ہے جس سے ہم آخرت بنا سکتے ہیں، یہ وقت ہے جس سے ہم آخرت خراب کر سکتے ہیں، آخرت بنا سکتے ہیں۔ وقت میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہر آدمی کو ملے ہوئے وقت کا ہر لمحہ، ہر پل ایک وقیر، قیمتی اور نہایت انمول نعمت ہے اللہ کی جو اس کے پاس ہے۔ اگر وہ یوز کر رہا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ بھلے کام میں یا برے کام میں، اگر برے میں نہیں کر رہا ہے، بھلے ہی میں کر رہا ہے، تو اس انمول نعمت کو اور انمول اور قیمتی بنا لے رہا ہے آخرت میں، آخرت میں کام آنے کے قابل بنا رہا ہے۔ اور اگر برے کام میں استعمال کر رہا ہے، اسی وقت کو اپنے لیے حجت بنا رہا ہے اور حساب کا بوجھ بنا لے رہا ہے۔ اور اگر استعمال ہی نہیں کیا، یوں ہی گزر گیا، تو اپنی اربوں خربوں کی دولت کو برباد کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے۔ اس لیے مومن کو نہ تو ٹائم ضائع کرنا چاہیے اور نہ ہی ٹائم کو برے کاموں میں لگانا چاہیے، بلکہ وقت کا استعمال بھی کرنا چاہیے اور ان کاموں میں جو آخرت میں ہمارے کام آنے والے ہیں، مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں، ان کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو وقت سب اچھا ہے، وقت کوئی برا نہیں، البتہ بعض وقتوں سے زیادہ اچھے ہیں، برے تو کوئی نہیں، لیکن بعض اچھے وقت سے اور اچھے ہیں، ہر وقت اچھا ہے اور بعض وقت اس سے بھی اچھے ہیں، اس سے بھی بہتر ہے، مگر یہ تو وقت پیدا کرنے والے کو معلوم ہے کہ اس نے کس وقت میں کیا برکت رکھی ہے، کس وقت کو اس نے نارمل بنایا ہے، کس وقت کو اس نے خصوصیت دی ہے، یہ تو اس کو ہی معلوم نا جس نے پیدا کیا، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ایسی تمام باتوں کا پتہ انسانوں کو نبیوں سے چلتا ہے، نبی ہی بتا سکتا ہے، اگر نبی نے نہیں بتایا، پوری دنیا مل کے بتائے تو بھی رانگ ہے، غلط ہے، ناقابل قبول ہے۔ ہاں نبی نے بتا دیا ہے تو قابل قبول ہے، اور نبی کا بتانا صحت سند کے ساتھ ہم تک پہنچاؤ، اس لیے کہ بیچ میں گڑبڑیں بھی ہوئی ہیں، اس لیے نبی نے بتایا ہو
نبی تو غلط بتا ہی نہیں سکتا. نبی سے صحابہ نے نقل کیا ہو، صحابہ بھی نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کر نہیں سکتے، کوئی ایک صحابی بھی نہیں کر سکتا. الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، کوئی صحابی مجروح نہیں. تو کسی بھی صحابی نے نقل کیا ہو لیکن اس کے بعد خطرے موجود ہیں، اس لیے ضابطہ بنا دیا گیا صحت سند سے پہنچا. صحت سند سے وہ بات ہم تک پہنچی ہو قابل اعتبار طریقے سے، جس کو محدثین معتبر مان لیں، جس کو محدثین قبول کر لیں، اس طریقے پر ہم تک پہنچی ہو. وہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح کہیں ضعیف کہیں، کیا پدی کا شوربہ. ہمارا علم ہی کیا ہے کہ ہم فیصلے کرتے بیٹھے. جن کے ذمے اللہ نے یہ کام کیا ہے ان تک یہ بات طے ہو جائے، یعنی اصحاب کتب تک طے ہو جائے. حدیث کی جو کتابیں مرتب ہو گئی وہ اصحاب کتب محدثین ہیں، ان تک طے ہو جائیں، بس وہی طے ہے. اس کے بعد تو صرف نقل ہے اور کچھ نہیں. اس کے بعد نہ جرح ہے نہ تعدیل ہے، وہیں تک طے ہو جائے گا. بس طے کر دیا اور محدثین نے قبول کر لیا، اس امت کے علماء نے قبول کر لیا کہ یہ وقت میں یہ فضیلت ہے، قبول کر لیا اور ہم تک صحیح طریقے سے بات پہنچ گئی ہے. تو اب وہ بات ماننا ہماری ذمہ داری ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ فائدہ اٹھانے کے لیے فضیلت بتائی جاتی ہے. فضیلت صرف رٹنے اور بولنے اور سننے کے لیے نہیں ہوتی، فضیلت عمل کرنے کے واسطے ہوتی ہے، وعید بچنے کے واسطے ہوتی ہے، وعدہ کام پر لگانے کے واسطے ہوتا ہے. اللہ نے قرآن و حدیث میں بے شمار وعیدیں نازل کی ہیں، بے شمار وعدے نازل. جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے فضیلت بیان کی، کیونکہ وہی بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ کے علم سے رشتہ ہے اور اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے. اللہ ہی اپنی مخلوق کی حقیقتوں سے باخبر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی باخبر نہیں، فرشتے بھی نہیں ہیں، انبیاء بھی نہیں ہیں. جب اللہ رب العزت باخبر کرتے ہیں تو نبی باخبر ہوتا ہے، اور اللہ باخبر نہیں کرتے تو نبی بھی باخبر نہیں ہوتا. ایک دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کچھ ناموں کی دہائی دی. دعا سے پہلے اللہ کے کچھ ناموں کی دہائی دی. اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. 4 قسم کے نام حضور نے ذکر کیے. اے اللہ، میں آپ کے ہر اس نام کی برکت سے سوال کر رہا ہوں، ہر اس نام کی برکت سے سوال کر رہا ہوں جو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے. اپنے نام آپ نے خود رکھ لیے، اللہ کا نام دوسرا کون رکھے گا؟ اللہ کے نام اللہ نے خود رکھ لیے ہیں اپنے. سمیت بہ نفسک، اپنے آپ کے لیے آپ نے جو نام رکھے ہوئے ہیں، اور ان ناموں کی برکت سے جو آپ نے اپنی کتابوں میں اتارے ہیں، جو کسی بھی آسمانی صحیفے میں نازل ہوئے ہیں اور نازل ہونے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو گئے ہیں. او علمتہ احدا من خلقک، اپنے بندوں میں سے کسی نبی ولی کے دل میں آپ نے اپنے کوئی نام ڈالے ہوں، آپ نے ان کو اس کا علم دیا ہو، ان ناموں کی بھی برکت سے میں سوال کر رہا ہوں. اور نمبر 4، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور وہ آپ کے وہ اسماء مبارکہ جو آپ نے نہ کتابوں میں اتارے نہ نبیوں کو بتائے، کسی پر بھی الہام نہیں فرمایا، صرف اپنے غیب کے خزانے میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، ان ناموں کی بھی برکت سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. تب پتہ چلا کہ نبیوں کو بھی اللہ جو علم دیتا ہے وہ ملتا ہے، اور جو اللہ نہیں دیتا ہے اس سے نبی بھی واقف نہیں ہوتے. خامخواہ کی ضدیں، بحثیں، تکرار، گروپ بندیاں، انٹرنیٹ پہ دیکھو آپ، روز روز مباحثے ہو رہے ہیں، سب بیکار کی باتیں. کیوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں؟ کرنے کے کام مسلمان کر ہی نہیں رہے. کیا کرنے کے کام ہم کر رہے ہیں؟ جو ہمارے کام کرنے کے تھے اس کی ہمیں فکر نہیں. بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی تھی، توحید کے عقیدے کو زندہ کرنے کا تھا،
ہر گھر میں ہر عورت پہ ہر بچے کو اللہ کی معرفت پیدا کرنا تھا، نبی کی محبت پیدا کرنا تھا، قرآن کی عظمت پیدا کرنا تھا، زمانے کے حالات سے واقف کرنا تھا، اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں اور اپنے کو نہ دیکھ سکنے والوں کی پلانوں سے واقف کرنا تھا، ان کو سمجھنا تھا، سمجھانا تھا۔ کر رہے ہیں ہم یہ کام؟ یہاں بھی تو یہی جھگڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند اختلافی مسائل گزشتہ جمعے میں بھی کہہ چکا ہوں، اختلافی سنتوں پر فوکس ہے پوری ملت کا، اور اجماعی سنتوں سے سب غافل ہیں۔ اماں سے بات کیسے کرنا چاہیے، کیا قرآن نہیں سکھاتا؟ لیکن زور سے آمین بولنے والے کو بھی تمیز نہیں ہے، آہستہ بولنے والے کو بھی تمیز نہیں۔ پڑوسیوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے، اجماعی سنت ہے کہ پڑوسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، لیکن ناف کے نیچے باندھنے والے کو بھی شعور نہیں ہے، اوپر باندھنے والے کو بھی شعور نہیں ہے۔ جتنے مسائل اختلافی ہیں ان میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارے قلوب میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو امارت والوں کے دل بھی صاف نہیں ہے، شورا والوں کے بھی دل صاف نہیں۔ زمانہ نظر آ رہا ہے، آنکھوں کو دکھ رہا ہے، لوگوں کے تعلقات، لوگوں کے طریقے، ہر قسم کے بیکار کے تبصرے۔ مجھے ایک بیرونی جماعت میں ملاقات کے لیے آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ ساتھیوں سے سنا ہوں کہ یہاں ایک بڑا مدرسہ بھی ہے، تو ہم جانا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ بڑے کہتے ہیں کہ علماء کے پاس جاؤ، مدرسے جاؤ، دیکھو، دعا لو، تو ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو کہا 2 دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لے جائیں گے، آپ کو جانا ہے تو جائیے، ہم نہیں لے جائیں گے۔ یہ کیا کینے ہیں، یہ کیا دلوں میں بھرا ہوا ہے، یہ کیا بغض و عناد ہے مسلمانوں کے قلوب میں، ایسے وقت میں جبکہ اس ملک کی مخصوص لابی آپ کو نگل لینا چاہتی ہے اور آپ کو مٹا کر رکھ دینا چاہتی ہے۔ ایسے وقت بھی اسلام کافی نہیں محبتوں کے واسطے، ایسے وقت بھی کلمہ پڑھنا کافی نہیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کے واسطے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کتنے فرقوں میں بٹ کر صرف انہی مسئلوں میں بحث کر رہے ہیں، اور جو متفقہ سنتیں ہیں، حضور نے فرمایا لیس فی قلبک غش لاحد ھذا من سنتی، دلوں کو صاف رکھو، یہ میری سنت ہے۔ اور جس کو نبی نے سنت کہہ دیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے بدعت نہیں کہہ سکتی، کہے گا تو اس کا ایمان خطرے میں رہ جائے۔ نبی نے سنت کہہ دی، یہ سنت کیوں نہیں زندہ ہو رہی ہے؟ یہ سنت کیوں نہیں نمازیوں میں، داعیوں میں، حاجیوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ قلوب صاف ستھرے ہوں، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے سے مسکرا کے ملیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور کہیں گے بھائی آپ جس کو حق سمجھ رہے وہی کرو، مگر میرے بھائی ہیں، آپ میرے ایمانی بھائی ہیں، آپ وہ کرو جو آپ اچھا سمجھ رہے، آپ وہ کرو جو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اپنے ہی علماء سے پوچھ لو، اپنے ہی علماء کے رستے پہ چلو، لیکن مل کے تو رہو، خلوص سے تو رہو، محبت سے تو رہو، سلام تو کرو، سلام کا جواب تو دو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں تو کرو، ایک دوسرے پر مصیبت آئے تو مدد کے لیے پہنچو۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیا یہ کوئی اللہ کا عذاب تو نہیں ہے جس کے بعد اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کا تر نوالا بنا دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں نوالا بنا دینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے ہمیں توڑ کے رکھ دیا اللہ نے۔ آپ روٹی کو عزت سے روٹی کے برتن میں رکھتے ہیں، کپڑا لپیٹتے ہیں، ٹھنڈی نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، اور جب آپ اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں تو دانتوں میں چبا کے نکل لیتے ہیں، پھر وہ فضلہ بن جاتا ہے اور غلاظت بن جاتی ہے۔ اگر اس ملت کو اللہ توڑ توڑ کے رکھ رہا ہے، فرقہ در فرقہ بنا کے رکھ رہا ہے، تو یہ ملت جو ہے شاید اللہ تعالیٰ کسی کا نوالا بنا دینا چاہتے ہیں۔ سنبھلیے، سوچئے، ان باتوں کو غور کیجئے۔ ہر غلطی بتانے والا دشمن نہیں ہوتا، ہر غلطی کو ٹوکنے والا مخالف نہیں ہوتا۔ اپنی امت کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے نبی کی امت کے لیے اگر
خوبی اور خرابی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کسی جگہ میں گیا، ایک جگہ مجھ سے وقت لیا گیا کہ صاحب علماء کا جوڑ ہے، اور علماء کو موجودہ زمانے کی روشنی میں کیا سرگرمیاں آپ کو اس میں بات کرنا ہے۔ یہ تو بہت وقت کا اہم ٹاپک ہے، ہم جہاں کوئی بلایا جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں آج کے حالات میں آپ کو کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ علماء کی رہنمائی کا وقت ہے۔ علماء بہت سے جونیئر ہیں اور وہ اپنے سینئرز کو بلا کے سننا چاہتے ہیں۔ ہم چلے گئے، وہاں سے گزرتے ہوئے ہمارے میزبان نے اور داعی نے کہا کہ یہاں ایک بڑا اجتماع ہونے والا ہے اور وہاں آپ دعا کر دیجئے کامیابی کے واسطے۔ میں نے کہا کہ میرے راستے میں ہے کیا؟ حیدرآباد روڈ پر ہے، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہمارے پاس، دعا کہیں سے بھی ہو جاتی ہے، کہیں سے بھی کر دیں گے اور کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ دین کے ہر کام کو کامیاب کرے، دعا تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر آپ لے جا کے دعا کرانا چاہتے ہیں تو کوئی گھر پہ لے جا کے دعا کراتا ہے، کوئی دکان پہ لے جا کے دعا کراتا ہے۔ مومن کے دل کی خوشی کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنے چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میرے حیدرآباد روڈ پہ ہے تو کر دوں گا، اگر کہیں جانا ہے تو اب ٹائم نہیں ہے، واپس پہنچنا ہے مجھے۔ کہا بالکل آپ کے راستے میں ہے۔ ہم راستے میں رکے، گاڑی میں سے اترے، کرسی رکھی گئی، دعا کر دی اللہ پاک دین کے کاموں کو قبول فرمائیے، مدد فرمائیے، ان کاموں میں کامیابی نصیب فرمائیے، اخلاص نصیب فرمائیے، اتحاد نصیب فرمائیے۔ ساری دعائیں کر دی ہم نے وہاں۔ اب دعا تو ہم آنکھ بند کر کے کر رہے ہیں، کسی نے اس کے فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ چلا دیا کہ ہمارے اجتماع کی مولانا نے بھی تائید کر دی۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون کس ارادے سے بلا رہا ہے، کون کس کام کے لیے بلاتا ہے۔ لیکن اس پر ایک سوال اٹھا کہ وہاں گئے مولانا، ہمارے اجتماع میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا ان کو جواب دے دو کہ وہ بلاتے تو وہاں بھی جاتے، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ملت بلاتی ہے تو جاتے ہیں، اور دین کے نام پر آواز دی جاتی ہے تو وقت نکال رہے ہیں، 24 گھنٹے یہی کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو بلانے کے لیے دل تنگ تھا، وہ بھی بلاتے تو ان کے لیے بھی دعا کرتے، اور نہ بلانے کے باوجود دین کے ہر کام کے لیے ہر دعا میں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، انہیں اخلاص کی بھی توفیق دیجیے، قبولیت بھی عطا فرمائیے۔ ہر دین کے کام کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دیواریں تو آپ لوگوں نے کھڑی کی ہیں علماء کے درمیان میں، دیواریں تو نفرت کی آپ نے بنائی ہیں، پردے تو آپ لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ علماء کو کس سے پرخاش ہے، علماء کو کس سے نفرت ہے؟ لیس فی قلبک غش لأحد، ملا علی قاری فرماتے لا لمؤمن ولا لکافر۔ مرتد سے تو نفرت کریں گے لیکن کافر سے بھی نہیں کریں گے۔ ہاں مرتد دین سے کریں گے نفرت، کیونکہ مرتد کی سزا تو بہت بڑی ہے۔ مرتد کا مطلب جو مسلمان تھا اور دین سے نکل گیا، اس سے تو کریں گے نفرت، لیکن جو مسلمان ہے، اللہ اکبر، مسلمان ہے، اس کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے، مومن کی آبرو کی عزت۔ کیسے ہم مومن کو بے آبرو کر رہے ہیں؟ کس طرح مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں؟ کس طرح حقیقی بھائی ایک گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کے دل توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی دل آزاری کر رہے ہیں، دین کے نام پر، تقوی کے نام پر، ایمان کے نام پر۔ کیا ایمان یہ سکھاتا ہے؟ صحابہ میں اختلافات نہیں تھے؟ کیا صحابہ میں کوئی کسی سے منہ پھیرتا تھا؟ کیا صحابہ میں کوئی کسی سے کینہ رکھا ہوا تھا؟ حالانکہ ان کے اندر بھی اختلافات تھے، اتنے اختلافات کہ جنگیں ہو گئی۔ تو خیر میں آپ کو ایک دوسرے موضوع میں بات نکل گئی تو بتا دیتا ہوں، اس واسطے کہ کوئی موضوع کی پابندی نہیں ہے۔ وقت میں جو مصیبتیں ہم کو کھا رہی ہیں، ان مصیبتوں کا مذاکرہ ہو جانا چاہیے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کسی مسلمان سے ہم کو شخصی عناد نہیں، اور عناد رکھنا حرام ہے، کسی مسلمان سے نہیں، لیکن جو غلط کرتا ہے وہ غلطی ہے۔ ایک عالم ہونے کے ناطے غلطی کو غلطی بولنا پڑتا ہے، اور بولتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی نہیں بول رہے ہوں گے، شاید ان کے بارے میں نہیں بول رہے ہوں گے،
آپ ہماری تحریریں پڑھ لیجئے، آپ ہماری تقریریں سن لیجئے، کسی کے تخصیص نہیں ہے، پوری ملت ہمارے نبی کی امت ہے، ہمارے نبی کی ملت ہے۔ ہمارے نبی نے اس امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے پسینہ نہیں خون بھی بہایا ہے، جن سے ایک آنسو بھی نہیں نکل سکا، وہ کیا اس امت کا درد محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ امت ہے نبی کی، اس کے لیے حق بولو، سچ بولو، بھلائی کو تعریف کرو، اور کمی کوتاہی اور خامیوں کو ایک دوسرے پر واضح کرو، تاکہ مسلمانوں کی اصلاح بھی ہوتی رہے اور مسلمان دین میں ترقی بھی کرتے رہیں اور مسلمان آپس میں مودت و محبت کے ساتھ رہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا، لوگ سوال کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے پہنچا، مسجد میں حیدرآباد میں، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بیان کے لیے بلایا گیا تھا، مغرب کے بعد گیا، بیان کر دیا، اور وہ اجتماع کا دن تھا، جماعت کا اجتماع تھا، وہ اجتماع کا دن تھا۔ مجھے تو جانے کے بعد بھی نہیں پتا چلا، جب میں بیان سے فارغ ہو گیا، جو باتیں اچھی دین کی بتانی تھی بتا دی، اور جب میں باہر نکلا عشاء پڑھنے کے بعد، ایک نوجوان مجھ سے مل کر مجھ سے یہ پوچھنے لگے، اگر وہ لوگ بھی بلائیں گے تو جائیں گے کیا آپ؟ میں بولا کہ کون لوگ؟ عیسائی، یہودی، کافر؟ اگر وہ بھی بلائیں گے تو جائیں گے اور حق بات ان کو بھی بتائیں گے، اور آپ تو شاید مسلمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیوں نہیں مسلمان کی طرف ہم جائیں گے؟ کیوں نہیں مسلمان کے پاس جائیں گے؟ ہاں، ان سے ہم پہلے پوچھ لیں گے کہ بھائی ہم بولنے میں آزاد ہیں، جو غلطی ہے غلطی بولیں گے، جو حق ہے حق بولیں گے، آپ سن سکتے ہیں تو بلائیے، ہر مومن کے پاس جائیں گے، ہر مومن سے ملیں گے اور ہر مومن کو بتائیں گے۔ یہ کیا مسلمانوں نے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ کو اللہ نے کس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ نفرتوں کا عذاب، نفرتوں کا عذاب، ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میرے حقیقی بھائی ہیں، اگر مشورے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں بھی مشورے میں چلے جاتا ہوں تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ میں آ گیا ہوں۔ یہ خاندانی نفرت ہے، حالانکہ تو کام ایک ہی کر رہے ہیں دونوں، لیکن خاندانی نفرت ہے، یہ خاندانی نفرت دو سگے بھائیوں میں، کہ اگر میں آ گیا تو وہ چلے جاتے ہیں اٹھ کے، مجھے دیکھتے ہی مجلس میں سے اٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کیا نفرت ہے بھائی؟ اس کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، 3 دن سے زیادہ ناگواریوں کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں۔ ناگواری ہو سکتی ہے سماج میں ایک سے دوسرے کو، 3 دن باقی رہے گی، اور 3 دن کے بعد ختم کر دینا چاہیے، اور پھر میل ملاپ اور محبتیں پیدا ہو جانا چاہیے۔ جاہل عورتیں جس طریقے سے رشتے توڑتی ہیں، آج دیندار مسلمان ایک دوسرے سے قطع رحمی کیے ہوئے، دیندار مسلمان جیسے عورتیں رشتے توڑتی ہیں، وہ جہالت ہمارے اندر آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو جانا ہی نہیں کہ دین کہتے کس کو ہے، یہی نہیں جانا کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ دین جمیع ما جاء بہ نبی کو کہتے ہیں، ہر وہ تعلیم جو نبی لے کر آئے اس کو دین کہتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میری اس تحریک کا مقصد پوری امت کو جمیع ما جاء بہ نبی پر لانا ہے، پوری امت کو ہر اس بات پر جو نبی لے کر آیا اللہ کے پاس سے۔ یہ پورا دین ہے، پورے دین کو جانا ہی نہیں، پورے دین کو مانا ہی نہیں۔ مانے گا کون؟ جو جانے گا، جو جانے گا نہیں تو مانے گا کیا؟ اس لیے جانا ہی نہیں ہم۔ اللہ کے واسطے علماء سے کینے ختم کرو، علماء سے نفرتیں ختم کرو، علماء سے قریب ہو جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، اللہ کے دین کو جانو، کتاب و سنت میں کیا ہے معلوم کرو، اور ایک ایک صفت اپنے اندر پیدا کر کے مسلمان بنو۔ مسلمان وہ ہے جو پورے اسلام پر اپنے کو جماتا ہے۔ کامل ہے تو کامل ہے، ناقص ہے تو ناقص ہے، لیکن کیا ناقص ہی مرنا چاہتے ہیں؟ کامل ہونا نہیں ہے ہم کو، ہر صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ اس مہینے کی عظمت کو نبی نے بیان کیا ہے، وہ بھی سیکھ لو اور سن لو کہ یہ مہینہ
بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری میں دوسری حدیث ہے، پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، چند دن چھوڑ کر، چند دن چھوڑ دیتے تھے، اکثر مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ یہی حضرت اسامہ ابن زید کی روایت ہے، انہوں نے تو کہا کہ میں نے پوچھ بھی لیا کہ یا رسول اللہ، آپ جتنے شوق سے اور جتنی کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے، فرض تو نہیں ہے روزہ شعبان کا، نفل روزے رکھتے ہیں، اتنا کسی اور مہینے میں ذوق آپ کا نہیں نظر آیا۔ سال بھر تو آپ پیر جمعرات کو رکھ لیتے ہیں، ایام بیض میں رکھ لیتے ہیں، لیکن اس وقت شعبان میں کنٹینیو جتنے روزے آپ رکھتے ہیں ایسا ہم کو نظر نہیں آتا۔ کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص بات ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان المبارک، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، جس کی عظمت سے غافل ہیں، جس کی فضیلت سے غافل ہیں، جس میں عبادت کرنے کے جذبے سے غافل ہیں۔ کون سا مہینہ؟ جس کے ایک طرف حرمت کا مہینہ رجب ہے اور جس کے دوسری طرف حرمت کا مہینہ رمضان ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے جو بہت مبارک اور محترم مہینہ ہے، اب پیچھے رجب گزر گیا ہے، یہ بھی بہت محترم مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے۔ یہ رجب اور رمضان دونوں کے بیچ میں ایک مہینہ آ گیا، یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غافل ہیں۔ غفلت کیوں ہوتی ہے؟ غفلت اس لیے ہوتی ہے کہ رجب کی اہمیت ذہن میں تھی تو رجب میں تو کچھ کام کیے، بہت سے کام ایسے لوگوں نے کیے جو ثابت بھی نہیں ہے مگر مشہور ہیں تو کیے رجب میں۔ ادھر رمضان کے بھی معلوم ہے فضائل تو رمضان کا بھی دھیان ہے، مگر شعبان کے بارے میں غافل ہو گئے۔ ادھر والے مہینے نے اور ادھر والے مہینے نے غافل کر دیا لوگوں کو، حالانکہ یہ دونوں کے بیچ میں ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی کیا بڑی فضیلت ہے؟ اس کی اہم فضیلت تو یہ ہے کہ اس مہینے میں ترفع اعمال العباد الى رب العالمین عز وجل، تمام دنیا کے بندوں کے اعمال رب العالمین عز وجل کے سامنے پیش ہوتے ہیں، شعبان کے مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ پورے مہینے کی بات کر رہے ہیں حضور علیہ السلام، ایک رات کی نہیں کہ جیسے ہم کہیں شب برات، نہیں، پورے مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان المبارک ترفع اعمال العباد الی رب العالمین عز وجل، سب کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں، سب کے اعمال۔ تو روزہ کیوں رکھتا ہوں میں؟ اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں، احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے دار رہوں۔ جب بھی شعبان میں جس دن بھی باری آئے گی میرے عمل کے پیش ہونے کی تو میں روزہ رکھا ہوا ہوں گا تو روزے کی حالت میں پیش ہو جائے گا، اور جو روزے کی حالت میں ہو اس پر اللہ کی خاص عنایت، خاص رحمت، خاص مغفرت، خاص نسبت ہوتی ہے روزے دار کو اللہ سے۔ اس لیے اس خاص عمل کو شعبان میں حضور نے مشروع فرمایا اور اس پر خود عمل کر کے دکھایا، پابند تو کسی کا نہیں کیا، نفل عمل کو نفل ہی رکھا، کسی کو پابند نہیں کیا، لیکن خود کیا، خود اتنا کیا کہ دیکھنے والے کو پوچھنا پڑا، اور جب دیکھنے والے نے پوچھا تو اصل وجہ بتا دی، جس کا مطلب یہ ہوا امت کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جس قدر ہو سکے نفل روزے شعبان کے مہینے میں رکھنا چاہیے۔ جاننے والے بتاتے ہیں کہ 5 مہینے سے مسلسل کچھ اللہ کے نوجوان بندے، حافظ قرآن بندے، سر سے کفن باندھ کر صبح سے شام تک دشمنوں کے نرغے میں، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ روزانہ
روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں جہاد 3 ٹائم کھانے والے، ایئر کنڈیشن میں رہنے والے، نرم و گرم مکانوں میں زندگی گزارنے والے، لاکھوں کمانے والے، ہر دسترخوان پر 20 نعمتوں کو دیکھنے والے، ان کو توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ قرآن پڑھیں، ان کو توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ روزہ رکھیں۔ ایسے مبارک مہینے میں بھی نشے کے عادی نشہ کر رہے ہیں، گندگیوں کے عادی گندگی کر رہے ہیں، راتوں میں آوارہ گردی کرنے والے آوارہ گردی کر رہے ہیں، ہوٹلنگ کرنے والے ہوٹلنگ کر رہے ہیں۔ جس کو جو کرنا ہے اپنے مام، ان کو پتہ نہیں چلا، وہ کہہ رہے ہیں کہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، یہ فروری ہے، ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ شعبان ہے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ کیوں؟ شعبان رمضان بولتے ہی نہیں ہے۔ اب رمضان ایک مہینہ ہے جو یاد آ جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ قوم میں زندہ ہے اس کا نام، ورنہ شعبان کتنے بچوں کو بولنا آتا ہے شعبان المعظم، یہ عظمت کا مہینہ ہے شعبان۔ کسی سے پوچھو بھئی کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیا تاریخ ہے، تو وہ فروری کی تاریخ بتاتے، یہ مہینہ یہ تاریخ ہے۔ اگر شعبان دھیان میں ہوتا تو پھر ہم سوچتے کہ بھئی شعبان کی کوئی فضیلت ہے کیا، اگر ہے تو ہم کیوں نہ حاصل کریں، اگر ہے تو ہم کیوں نہ کمائیں، یہ خیال ہوتا۔ اب اپنے کو شعبان ہی نہیں پتا ہے تو کہاں سے ہم ان باتوں کی طرف دھیان دیں گے؟ میرے دوستو عزیزو، رمضان سے پہلے اللہ نے 2 مہینے ایسے حرمت والے رکھے، رجب، پھر شعبان، پھر رمضان۔ ہمیں اسی ترتیب سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم اب بھی نہیں سنبھلیں گے تو رمضان شروع ہونے کے بعد بھی گناہ کریں گے، رمضان شروع ہونے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی۔ اس لیے یہاں سے اگر ہم اپنے کو بریک لگائیں گے اپنی غفلتوں پر، اپنی معصیتوں پر، اپنے گناہوں پر، تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں اچھی حالت میں داخل ہوں گے اور رمضان کا ہم بہترین استقبال کر سکیں گے۔ آج کل کہتے ہیں موسٹ ویلکم، کر سکتے ہیں، آ جاؤ رمضان، ہم تیار ہیں، بالکل ریڈی ہیں آپ کا فائدہ اٹھانے کے لیے، آ جاؤ ہم تیار ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا، کب؟ جب کہ ہمارا شعبان کچھ بھلا گزرے۔ اگر ہم شعبان میں ویسے ہی رہیں جیسے رجب میں تھے، جیسے محرم میں تھے، جیسے سفر میں تھے، جیسے پچھلے مہینوں میں تھے، تو کیا رمضان کا ہم استقبال کریں گے؟ کیا ہر محلے میں ایک استقبال رمضان کا جلسہ کرنے سے استقبال ہو جائے گا؟ کیا استقبال ہو جائے گا؟ استقبال اس طریقے سے ہوتا ہے کہ غیر متقی متقی بن جائے اور متقی کا تقوی بڑھ جائے، ایسے استقبال ہوتا ہے۔ ایسے استقبال کرتے ہیں رمضان کا۔ یہ استقبال کیجئے، اپنے گھروں میں بتائیے، اپنی عورتوں سے کہیے، اپنے بچوں سے کہیے، بیٹا یہ شعبان کا مہینہ ہے، بیٹا یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضور فرما رہے لوگ غافل ہیں، پر ہم لوگ غافل نہیں رہیں گے، اپنے گھر میں کوئی غافل نہیں رہے گا، ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے نبی کو ہم مایوس نہیں کریں گے، ہمارے نبی کو ہم شرمندہ نہیں کریں گے، ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہم الناس میں نہیں بنیں گے جو غفلت برت رہے ہیں، ہم غافلوں میں سے نہیں ہوں گے۔ بیوی سے کہو، بچوں سے کہو، بیٹی سے کہو، ہم بغیر غفلت کے گزاریں گے۔ ہم جب تک روزہ رکھ لیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیجیے، یہ تو بہت آسان ہے، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پورے سال ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن کھاتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن کھاتے تھے، اور اللہ کو نفل روزوں میں سب سے پسندیدہ صوم داؤدی، سب سے پسندیدہ۔ ایک صحابی نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، تو حضور نے فرمایا اس سے افضل کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقت، ایک نبی سے بڑھنا چاہ رہے ہو کیا؟ ایک دن رکھو، ایک دن کھاؤ۔ حضور علیہ السلام نے صحابی کو مطمئن کیا اور فرمایا یہی سب سے افضل ہے، تو کم از کم جتنا شعبان باقی ہے ہم ایک دن روزہ رکھ لیں، ایک دن نہ رکھیں، تاکہ صحت قوت بھی رہے، رمضان کی تیاری بھی رہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں پابند نہیں کیا لیکن کر کے دکھایا، تو اس لیے بھائی یہ شعبان فضیلت ہے۔ اس مہینے کے اندر 15ویں شعبان کا روزہ 2 وجہوں سے اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ وہ ایام بیز میں ہے، 13، 14، 15 میں شامل ہے وہ، تو خود اس کی فضیلت تو ہر مہینے میں ہے، اس مہینے میں بھی خود بخود ہے۔
اور ایک اس وجہ سے کہ احادیث میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے اور علماء نے اس کو مستحب بھی کہا ہے. تو وہ ایام بیز میں ہونے کی وجہ سے اگر تینوں دن رکھ لیں تو سنت روزہ ہو جائے گا، اور اگر صرف 15ویں کو رکھیں تو مستحب روزہ ہو جائے گا. مگر بہرحال کچھ نظام بنا لیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہم یہ کریں. نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کیجئے. قرآن جتنا پڑھیں کم ہے. ابھی سے عادت ڈالیے کہ رمضان میں طے کریے مجھے رمضان شریف کے اندر 10 قرآن ختم کرنا ہے، مجھے رمضان شریف کے اندر 5 قرآن ختم کرنا ہے. جس کی جیسی مصروفیت ہو، جس کی جیسی حیثیت ہو، مگر یہ کہ رمضان بلا قرآن کے گزر جائے یہ بڑی شرم کی بات ہوگی، بڑی مایوسی کی بات ہوگی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن اترا ہے. تو قرآن ہی کسے اللہ نے پہچان کرائی ہے رمضان کی. اب پڑھنے کی عادت نہیں، پڑھنے کی عادت نہیں. ابھی سے عادت ڈالیے کہ ہم قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں. اس کی عادت ڈالیے. ایک بیچارے ہیں، معمولی آدمی ہیں، اپنے پیشے کے اعتبار سے کوئی بڑا پیشہ بھی نہیں ہے، بہت تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے دین کی طرف رجحان دیا، توفیق دی، تو ماشاءاللہ سے دین پہ جمع ہوا بندہ ہے. بیوی کو بھی جمع لیا دین پہ، اپنے بچوں کو بھی دین پہ جمع لیا، اور دین پہ مضبوطی سے جم گیا. پیشہ میں اس لیے نہیں بتاتا کہ بھائی کسی کی شرمندگی کا سبب نہ ہو، مگر بہرحال حلال ہے، جائز ہے. ایک پیشہ حقیر ہے، آدمی جاہل ہے، خاندان پورے علاقے میں نیچا سمجھا جاتا ہے، اگرچہ کہ اسلام میں ایسا نہیں. لیکن میں اس کا حال آپ کو بتا رہا ہوں. 2 دن پہلے اس نے فون کر کے، مجھے ایک دوسری ریاست میں رہتا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میں الحمدللہ ہر مہینہ 10 قرآن مکمل پڑھ رہا ہوں، ہر مہینہ 10 قرآن مکمل پڑھ رہا ہوں. نوکری کرتے ہوئے، بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہوئے 10 قرآن پڑھ رہا ہوں. اب بیوی کو روانی نہیں آئی ہے، وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہیں، لیکن بیوی بھی طے کر لی ہیں کہ اس رمضان میں 3 قرآن ختم کرے گی. ابھی تو سیکھ رہی ہے پڑھنا وہ. اب بچوں کو بھی پابند کر دیا ہے، اور خود بھی اتنا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. نماز با جماعت وقت پہ ہو رہی ہے. قرآن پڑھنے کا ٹائم نکالنے سے نکل رہا ہے. آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں. ایک رکوع پڑھنے کا ٹائم نہیں، ایک صفحہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے مسلمانوں کو. اور ایک مسلمان آپ کے درمیان، آپ کے زمانے میں، آپ کی عمر کا 10 قرآن ختم کر لیتا ہے ایک مہینے کے اندر. تو کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ کہاں تک جھوٹ بولیں گے اور کہاں تک اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ بھائی بہت ٹائم ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو. کرنا چاہو تو کرو گے، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو فکر نصیب فرمائے، حوصلہ نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اپنا احساس، اپنے ہونے کا احساس ہمارے دلوں میں جگا دے، اور اس اپنی محبت ہمارے قلوب میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ دین پر مضبوطی کے ساتھ جما دے. شعبان کی بھی قدر کریں اور رمضان کی بھی تیاری کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.